اب وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے اندر بھی داخل ہونا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں سیکولر بھی ہوں، یعنی کہ میں مسلمان بھی ہوں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں سیکولر بھی ہوں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انسان کی زندگی کی وحدت ہے، اس چیز کو اس نے توڑ کر رکھ دیا۔ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ریولٹ ہے، یہ ایک بغاوت ہے اگینسٹ دا سپر نیچرل یونیورسلز اینڈ ایبسولوٹس، یعنی کہ مذہب کے خلاف۔ انسان کی ذات کی جو اصل ہے وہ انسان کی روح ہے۔ سیکولرزم فرام ڈیفینیشن ٹو ڈومینیشن، اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ اپنے طرز کی ایک یونیک سیریز ہے جس میں 2 فیز ہوں گے۔ فرسٹ فیز میں جو ہے ہم اس کی مکمل طور پر اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے، اور سیکنڈ فیز میں جب ہم داخل ہوں گے اس سیریز کے تو اس میں ہم صحیح طریقے سے اور مکمل طور پر اسلام کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے سیکولرزم کے ساتھ۔ تو آج کی اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں سیکولرزم کی مختلف ڈیفینیشنز کو دیکھا جائے گا، اور یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز آپ کے سامنے آئیں گی یہ مختلف طرح کے انسائکلوپیڈیا سے لی گئی ہیں، تاکہ سیکولرزم کی جو صحیح شکل ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو اور وہ کھل کر آپ کے سامنے آئے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہمیں سیکولرزم کی جو تشریح ملتی ہے وہ کچھ یوں ہے: اے موومنٹ ان سوسائٹی ڈائریکٹڈ اوے فرام ادر ورلڈلینس ٹو لائف آن ارتھ۔ سماج اور معاشرے میں ایک ایسی تحریک کہ جس کا جو مقصد ہے وہ اخرویت سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اس دنیا کی طرف مبذول کرنا ہے۔ اسی طرح چیمبرز انگلش ڈکشنری میں بھی کچھ یوں الفاظ جو ہے وہ سیکولرزم کے بارے میں پائے جاتے ہیں: دا بلیف دیٹ دا اسٹیٹ مورلز ایجوکیشن شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف ریلیجن، یعنی سیکولرزم سے مراد یہ ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ ریاست، اخلاقیات اور تعلیم وغیرہ کو مذہب سے آزاد ہونا چاہیے۔ ابھی صرف انہی 2 ڈیفینیشن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے سیکولرزم جو ہے وہ انسان کی زندگی کو اور انسان کی ذات کو کیسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ نہ صرف وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے انسان کی زندگی اور انسان کی ذات کو، بلکہ اس کے ایک ایک حصے کی وہ نفی بھی کرتی ہیں۔ جہاں تک انسان کی ذات کا تعلق ہے تو انسان کی ذات جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، اور ان دونوں میں بھی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی ذات کی جو اصل ہے وہ انسان کی روح ہے، اور کس طریقے سے سیکولرزم نے اس چیز کو رد کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کا سارا زور جو ہے وہ صرف اور صرف مادی ترقی کے اوپر ہے، روحانی ترقی کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے، اور اس کا جو فلاح کا تصور ہے سیکولرزم کا وہ بھی انتہائی محدود ہے۔ یعنی کہ سیکولرزم جو کہ ایک ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ان کا مقصد یہ ہے اس تحریک کا کہ انسان کی توجہ جو ہے وہ ادر ورلڈلینس یعنی کہ آخروی زندگی جو ہے اس سے ہٹا کر صرف اور صرف اس دنیا کی طرف لائی جائے، اور انسان کو محض جو ہے وہ ایک مادہ بنا کر رکھ دیا جائے۔ اور اسی طرح انسان کی زندگی کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی دیکھا جائے تو وہ 2 حصوں میں ہے، 2 حصوں کا مجموعہ ہے، ایک انفرادی زندگی کا اور ایک اجتماعی زندگی کا۔ لیکن سیکولرزم جو ہے وہ اجتماعی زندگی سے پھر مذہب کو نکال باہر کرتی ہے، اور صرف وہ اجتماعی زندگی کو لے کر چلتی ہے، اور انفرادی زندگی میں کوئی رہنمائی وہ پیش نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ اجتماعی زندگی کے لیے مذہب سے رہنمائی لینے کے حق میں ہے۔ اگر ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں ان دونوں ڈیفینیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ابھی تو خیر اور کافی ڈیفینیشنز آگے آ رہی ہیں، اگر ہم صرف انہی 2 ڈیفینیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہ جو انسان کی زندگی کی وحدت ہے اس چیز کو اس نے توڑ کر رکھ دیا ہوا ہے، اور یہی سے انسان جو ہے یا انسانی معاشرہ جو ہے یا انسانی زندگی جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہو رہی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور ڈیفینیشن دی آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں کچھ یوں اس کی تشریح کی گئی ہے سیکولرزم کی: دا ڈاکٹرین دیٹ morality should be based solely on the regard to the well-being of mankind in the present life, to the exclusion of all considerations drawn from belief in God or in a future state۔ اس کے مطابق بھی جو اخلاقیات ہیں وہ بالکل بھی قطعاً خدا سے نہیں لی جائیں گی، یعنی کہ وہ اخلاقیات جو خدا نے طے کی ہیں انسان کے لیے بطور خالق، وہ اس اخلاقیات کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ اخلاقیات جو ہے انسان خود بنائے گا، اور یہ اخلاقیات کا جو مرکز ہوگا، اس اخلاقیات کا جو مین مقصد ہوگا وہ انسان کی فلاح ہوگا، لیکن وہ فلاح جو ہے وہ اخروی فلاح نہیں ہوگی بٹ ٹو دا پریزنٹ لائف، یعنی کہ صرف اور صرف اس کا جو تعلق ہوگا اس کی کامیابی کا وہ صرف اس دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے ہوگا۔ جب ہم اس دنیا کی زندگی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو یہاں سیکولرزم ایک اور انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر وار کرتا ہے کہ جب ہم صرف مادیت کی بات کرتے ہیں یا مادہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایک تو یہ پہلو ہے سیکولرزم کا کہ کس طریقے سے اس نے انسان کی زندگی اور انسان کی ذات کو تقسیم کیا ہے۔ اب ہم سیکولرزم کا ایک اور چہرہ دیکھتے ہیں، اس کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں۔
اور وہ ہے ہپوکریٹیکل اپروچ آف سیکولرزم کہ اس کا ایک منافقانہ رویہ. لیٹس سی کہ وہ کیسے ہے. دی نیو انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا میں سیکولرزم کے مفہوم کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: ایز اٹس نیم امپلائز اٹ کنسنٹریٹ اٹس اٹینشن اپون دا پریزنٹ لائف neither denying nor affirming the existence of another. It inculcates an ethics not dependent in any way on religion, although it does not formally deny the truth of any religion. اب اس چیز کا مطلب بیسیکلی کیا ہے؟ اس عبارت کا مفہوم جو ہے وہ یہ بنتا ہے جیسا کہ یہ نام یعنی کہ سیکولرزم یہ اس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے کہ سیکولرزم موجودہ زندگی کی طرف انسان کی توجہ مرکوز کرتا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کے وجود کی توثیق کرتا ہے. اور یہ ان اخلاقیات کی بات کرتا ہے کہ جس کا بالکل بھی انحصار جو ہے وہ مذہب کے اوپر نہ ہو. اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو سیکولر ہیں وہ اس اپروچ کو پازیٹیولی پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس ڈیفینیشن کی ان بٹوین لائنز کو سٹڈی کریں اور سمجھیں تو یہ بیسیکلی چیز اسکیپٹیسزم کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے، یعنی کہ کس چیز کا نہ ہی انکار کرنا اور نہ ہی اقرار کرنا. یہ بیسیکلی ایک اسکیپٹک اپروچ ہوتی ہے اور اسی کو ہپوکریٹیکل اپروچ کہا جاتا ہے. کس حوالے سے؟ کیونکہ یہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے یا زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کسی ایسے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر لحاظ سے قطعی نظریہ ہو، یعنی جو انسان کو یقین کی طرف لے کر جائے. زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی نظریے کے بارے میں اس کے بارے میں یقین کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ تشکیک کا ہونا ضروری ہے، نہ کہ ڈاؤٹس کا ہونا ضروری ہے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کی تحقیق جو ہے وہ ایک اسکیپٹک اپروچ سے شروع کریں، لیکن اگر آپ نتیجہ بھی اسکیپٹسزم کے اوپر جا کر نکالیں تو وہ تحقیق کبھی بھی کامیاب نہیں کہلائے گی. تو یہ بیسیکلی سیکولر کا بہت بڑا ایک ڈھونگ ہے جو ان کا رچایا ہوا ہے، کیونکہ اسکیپٹسزم جو ہے دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹو آل دا ہیومن پرابلمس بٹ دا شیورٹی اور a belief or a kind of a faith is the solution to all the human problems and problems of both of here and hereafter. So, Encyclopedia of Social Sciences میں کچھ یوں کہا گیا ہے: If therefore secularism in the philosophical sphere may be interpreted as a revolt against the metaphysical absolutes and universals, the same trend may be charted in the attitude toward social and political institutions. اس وضاحت کے تحت اگر دیکھا جائے یہ تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ریولٹ ہے، یہ ایک بغاوت ہے اگینسٹ دا سپر نیچرل یونیورسلز اینڈ ایبسولوٹس، یعنی کہ مذہب کے خلاف. اب وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کے اندر بھی داخل ہونا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں سیکولر بھی ہوں، یعنی کہ میں مسلمان بھی ہوں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم میں سیکولر بھی ہوں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک سیکولر جو ہے وہ ایک مسلمان رہ سکتا ہے؟ اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک جو مسلمان ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا ہے، وہ سیکولر کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو سیکولرزم کی جو بنیاد ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ مذہب کو اجتماعی زندگی سے نکال باہر کیا جائے. لیکن اسلام جو ہے وہ تو جہاں انفرادیت کی بات کرتا ہے وہاں وہ اجتماعیت کی بات بھی کرتا ہے. خیر ابھی یہ ہمارا پہلا فیز چل رہا ہے، اس میں تو ہم مکمل طور پر سیکولرزم کی ڈیفینیشن اور اس کی جتنی بھی ڈیپتھ ہے، ڈائمینشن ہے، ہسٹری ہے، اس کو دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ فیز 2 میں اسلام اور سیکولرزم کا کمپلیٹ جو ہے اس کا کمپیریٹیو ویو لیا جائے گا.